اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 79، 80، 81، 82، 89، 80، 81، 82 ان آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم۔ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب و حکمت و نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بنو، جیسا کہ تم کتاب پڑھاتے رہے ہو اور خود بھی پڑھتے رہے ہو، اور وہ کبھی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں کو یا انبیاء کو اپنا رب قرار دو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں اور پھر بعد میں ایک رسول آئے جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور ہمارے عہد و پیمان کو قبول کرتے ہو؟ تو سب نے کہا ہاں بے شک ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اب اس کے بعد جو بھی اپنے عہد سے منہ موڑ لے اور پلٹ جائے تو بے شک وہی لوگ فاسق ہیں۔ ان آیات میں پروردگار عالم انبیاء کی عظمت و اہمیت
اور نبوت و توحید کی اہمیت اور اس پیغام کی اہمیت واضح فرما رہا ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے یا اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب و حکمت اور نبوت دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ اس کی شان نزول میں مختلف روایات ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو رافع قرظی ایک یہودی تھا، وہ نصران کے جو نصرانی تھے، عیسائی، ان کے وفد کے سردار کے ساتھ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا، ظاہر ہے کہ گستاخانہ انداز تھا، کہ کیا آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عبادت کریں، آپ کو خدا مان لیا جائے؟ تو چونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جو نبی بن جاتا ہے اس کا اسٹیٹس اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر وہ یا تو خدا کا بیٹا کہلاتا ہے یا لوگ اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ ان کے یہاں حضرت عیسیٰ کے تعلق سے تصور تھا، اور یہودیوں کے یہاں حضرت عزیر کے بارے میں۔ تو غالباً یہی تصور لے کے انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عبادت کریں؟ آپ نے فوراً فرمایا، معاذ اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خود غیر اللہ کی عبادت کروں یا کسی کو حکم دوں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے؟ نہ مجھے ایسے کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور نہ مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا، نہ اجازت دی۔ ایک تو یہ روایت تھی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جب پیغمبر نے جواب دے دیا تو اس کے بعد یہ آیت نازل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عمومی طور پر، چونکہ یہ سورہ آل عمران میں جو آیتیں ہیں اس سے پہلے بھی وہ نصارائے نجران کے تعلق سے ہیں، تو یہ آیت بھی انہی سے مربوط ہے۔ ایک اور خیال ظاہر کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص نے آ کر پیغمبر اسلام کے سامنے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور ہم لوگ آ کے آپ کو سلام کرتے ہیں تو اسی انداز سے سلام کرتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے اگر ہم آپ کو بجائے سلام کرنے کے سجدہ کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا، استغفر اللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ تم نبی کا احترام کرو اور ان کے اہل بیت کے حق کو پہچانو، اتنا کافی، سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ما کان لبشر، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود کو خدا کہے، اور یہ اشارہ انبیاء کی جانب سے کیا، انبیاء کیسے ممکن ہے کہ وہ خود کو معبود قرار دیں؟ لیکن دوسری طرف عوام کی مینٹلٹی کی جانب بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی انسان عام طور پر ان کی جو ذہنیت ہے اس کی طرف بھی یہاں اشارہ مل رہا ہے۔ وہ کیا؟ افراط اور تفریط، ایکسٹریمزم۔ یا تو نبوت کا انکار ہی کر دیں گے کہ نبی ہی نہیں، یا نبی کو خدا ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہی ہوا ہے ہسٹری میں، یہی ہوا ہے تاریخ میں۔ یا تو حضرت عیسیٰ جو نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے، انہوں نے جب کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انکار کر دے کہ نہیں، آپ رسول ہی نہیں، کسی نے ان کی بات سنی ہی نہیں۔ دوسرا ایکسٹریم یہ تھا کہ نہ صرف رسول نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے بنا دیے۔ تو یہ ایکسٹریمزم ہے، اور یہی تصور مسلمانوں میں بھی کسی طرح داخل ہوا۔ تو اس شخص کا آ کر یہ کہنا کہ ہم آپ کو صرف سلام کر لیتے ہیں یہ کافی نہیں لگتا، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کو بتانا کہ نہیں، سجدہ نہیں، کیا سجدے سے احترام ہوتا؟ سجدے سے احترام نہیں ہوتا۔ بے شک تم نبی کا اپنے احترام کرو،
اور نبی کے اہل بیت جو ہیں ان کے حق کو تم پہچانو، یہ ان کا احترام ہے۔ ہاں کہ ان کو سجدہ کرنے سے احترام ظاہر نہیں ہوگا، سجدہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ تو یہ بات تو ہے، لیکن اگر ہم مزید تفصیل میں اس میں جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کا جو احترام ہے اس پر قرآن نے بہت گفتگو کی ہے، بڑا زور دیا ہے نبی کے احترام پر۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ ایک باریک حد ہے کہ اگر انسان ذرا غلطی کرے تو ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے، یعنی یا تو نبی کو خدا مان لے یا نبوت کا انکار کر دے۔ لہذا اس کو بیلنس میں رکھنے کے لیے قرآن مجید نے مختلف انداز سے انبیاء کو پہچنوایا ہے۔ ان میں سے ایک لفظ جو انبیاء کے لیے قرآن نے استعمال کیا کئی جگہ، وہ ہے بشر، بشر کا لفظ۔ اب یہاں پر بھی وہی افراد و تفرید کی وجہ سے بہت سے لوگ بہکے اور انہوں نے اس صحیح لفظ کے صحیح مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ما کان لبشرین، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ اس کو کتاب و حکمت دے اور نبوت دے۔ دیکھیں بلاغت قرآن کی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ کسی بھی رسول کو یہ حق حاصل نہیں، یا کسی نبی کو یہ حق حاصل نہیں، یا کسی نبی یا رسول کے لیے مناسب نہیں کہ وہ خود کو خدا کہہ دے یا لوگوں سے کہے کہ مجھ جو ہے میری عبادت کرو، تو بجائے رسول یا نبی کا لفظ استعمال کرنے کے لفظ بشر استعمال کیا، کسی بشر کے لیے مناسب، یعنی کہ اس لفظ ہی میں جواب ہو گیا، اس لفظ ہی میں۔ اب اس کے بعد جو کچھ کہا جائے گا وہ ایکسٹرا ہے، وہ بشر ہے۔ تو اب نبی کو بشر کہنے کا مطلب کیا تھا؟ توحید کو بچانا، تاکہ لوگ نبی کو معبود نہ مان لیں، ورنہ قرآن کا اس شائل کہیں پر بھی نہیں ہے۔ انبیاء کو ہمیشہ نبی کہہ کے قرآن نے پکارا ہے اور رسول کہہ کے پکارا ہے، احترام سے خود قرآن نے پکارا ہے۔ اس آیت میں بات ہی بشر سے شروع ہو رہی ہے، تو مقصد کیا ہے کہ اس لفظ بشر ہی کے ذریعے سے اس بات کا جواب دے دینا ہے کہ بشر ہیں چونکہ وہ، لہٰذا وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ تو اصل میں بشر کہہ کر ان کی معبودیت کا انکار کیا جا رہا ہے، نہ کہ ان کی رسالت کو کم کیا جا رہا ہے یا ان کی اہمیت کم کی جا رہی ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے جیسے ہیں۔ آپ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، رسول بھی بشر ہیں، لیکن اگر ان کو بشر کہا گیا تو ایک گروہ نے یا تو ان کی بشریت کا انکار کر کے ان کو معبود مان لیا، یا دوسرے گروہ نے یہ ضد کی کہ قرآن ان کو بشر کہہ رہا لہٰذا وہ ہم جیسے بشر ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی وہ بات تھی کہ جو قرآن نے پیغمبر اسلام کے لیے بطور خاص دوسری جگہ فرمائی ہے، جس پر بہت زیادہ بحث ہے اور جس کو دلیل بنا کر لوگ پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا عام انسان خیال کرتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی نبی کے لیے لفظ بشر استعمال کیا، چاہے عمومی طور پر جیسے اس آیت نے تمام انبیاء کے لیے بشر کا لفظ استعمال کر کے یہ حوالہ دیا انبیاء کی طرف، یا خصوصی طور پر پیغمبر اسلام کو بشر کہا ہے، دونوں جگہ آپ یہ دیکھیں گے اس کے فوراً بعد جو بات کہی گئی ہے اس نے عام بشر سے ان کو جدا کر دیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام عام بشر نہیں ہے، تمہارے جیسے بشر نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے بشر ہیں جن کے اوپر وحی ہوتی ہے۔ کیا تم پر کبھی وحی ہوتی ہے؟ تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم جیسے ہیں؟ بشریت میں، خلقت میں، تخلیق میں تم جیسے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم ان کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ مان لو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم کی رسالت اور کی عظمت کا انکار کر بیٹھو اور ان کو بالکل اپنے جیسا سمجھ لو، یوحا الیہ، ان پہ وحی ہوتی ہے، یعنی تم سے الگ بھی ہیں، بلکہ اس کو یوں کہا جائے کہ نہ وہ خدا جیسے ہیں نہ تمہارے جیسے، نہ ان کو خدا جیسا سمجھنا، نہیں تم اس کو اپنے جیسا سمجھنا۔ خدا جیسے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ بشر ہیں، تم جیسے اس لیے نہیں ہے کہ ان پہ وحی ہوتی ہے۔
اس بیلنس کو بھول کر اب کوئی اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، کوئی اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر اس آیت میں یہ بات کہی گئی، ما کان لبشرین، کسی بشر کو کے لیے مناسب نہیں ہے یہ بات. تو یہ بشر کہہ کر عام انسان کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ بات ہمارے لیے آپ لیے نہیں کہی جا رہی ہے. لبشرین ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، کہ اللہ ان کو کتاب دے، حکمت دے اور نبوت دے. دیکھیں آپ نے، اب یہ اس بشر کی بات کی جا رہی ہے جس کو اللہ نے کتاب، نبوت اور حکمت عطا کی ہے. ہر بشر کی بات نہیں ہو رہی. تو جب کتاب و حکمت و نبوت جس کو عطا کی جائے، قرآن اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ بشر اس بشر کے لیے مناسب نہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ عام بشر سے جدا ہے. یہ بشر، اس کے پاس یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس کو نبوت عطا کی ہے، عام بشر کو یہ نبوت عطا نہیں کی. تو وہ شخص جس کو اللہ نے نبوت دی ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ تو نبی بن کر آیا، اللہ نے اس کو اپنا نبی بنایا اور وہ جا کر کہہ دے کہ تم میری عبادت کرو بجائے اللہ کے، کونوا عبادا لی من دون اللہ؟ تو یہ چیز ممکن نہیں ہے. بشر کا لفظ واحد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے طور پر بھی، یعنی ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک سے زیادہ کے لیے. ایک انسان بھی بشر ہے اور ایک سے زیادہ انسان بھی بشر ہے. تو بشر مفرد بھی ہے، جمع بھی. تو اس کے لیے کوئی جمع کا صیغہ استعمال نہیں. مثلا انسان ہے تو آپ کہیں گے انسانوں نے کہا، انسانوں نے ایسا کیا، یا ایک انسان نے ایسا کیا، یا چند انسانوں نے ایسا کیا. تو اس کے لیے جمع ہے، موجود ہے، لیکن بشر کے لیے نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں کتنے بشروں نے ایسا کیا، بشر نے ایسا کیا. یہ تو لفظی گفتگو تھی کہ بشر کے لفظی معنی کیا ہیں. اور دوسرے یہ کہ اللہ نے اگر اپنے نمائندوں کو، انبیاء کو، اپنے مرسلین کو بشر کہا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے. اچھا، عبادن لی یہ نہیں کہہ سکتا یہ بشر، کیونکہ یہ بشر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، خود اللہ کے بندے ہیں. اب دیکھیں نا، پیغمبر اسلام کے لیے بھی جہاں پر اس بات کا اندیشہ ہوا کہ لوگ توحید کی حقیقت کو بھول جائیں اور نعوذ باللہ پیغمبر اسلام کو منزل الوہیت تک پہنچانے کی کوشش کریں، تو وہاں فوراً ایک لفظ استعمال کیا، عبدہ و رسولہ. آپ جب اذان دیتے ہیں تو اذان ظاہر ہے کہ دو الگ الگ ٹکڑے ہیں. اذان ہے، آپ اعلان کر رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ. یہاں پر عبدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر خطرہ نہیں ہے اس بات کا کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ پیغمبر اسلام اللہ کی طرح ہے. لیکن چونکہ نماز میں نام آ رہا ہے اور نماز صرف اللہ کے لیے ہے اور نماز غیر اللہ کے لیے ہو نہیں سکتی، لہٰذا اب وہاں اگر تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا جا رہا ہے، تو وہاں اب جو پیغمبر اسلام کا نام آئے گا تو اس میں عبدہ شامل کر دیا جائے گا. اب وہاں پر واشہد ان محمدا رسولہ نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ. عبدیت پر یہاں صرف اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ تم خود اللہ کی بندگی کر رہے ہو، اس وقت نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں تم جس انسان کا نام لے رہے ہو اس کا الوہیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بشریت سے تعلق ہے، لہٰذا وہ اس کا بندہ ہے. تو عبد واحد لفظ جو ہے، عبد یعنی بندہ، اسے آپ اللہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور عام طور پر کسی غلام کے لیے، سرونٹ کے لیے بھی لفظ عبد استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کی جو جمع ہے وہ یاد رکھنے لائق ہے. واحد تو استعمال ہوتا ہے دونوں معنی میں، یعنی کسی کا سرونٹ ہے تو کہہ دے کہ اس کا عبد ہے. غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں. لیکن وہ غلام کے جو عبد ہے، اس غلام کی جو عبد ہے اس کی جمع الگ ہے جو سرونٹ کے معنی میں ہے،
اور وہ عبد جو اللہ کا بندہ ہے اس کی جمع الگ ہے، دونوں کے مفاہیم الگ الگ ہیں۔ کیا فرق ہے؟ یہاں لفظ ہے عباد، وہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو عبد اللہ ہیں، ان کی جمع جب آئے گی تو عباد ہوگی۔ اور جو عام سرونٹس ہیں، کسی کا بھی کوئی سرونٹ ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی غلام ہو سکتا ہے، ان کی جو جمع آئے گی وہ عبید آئے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، عبید محمد، عباد محمد نہیں، عباد اللہ میں سے میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اور عبید محمد میں سے میں ایک غلام ہوں۔ ظاہر ہے کہ غلام نہیں تھے، وہ تو بھائی تھے اور خون تھے اور جگر تھے، لیکن یہ ان لوگوں کو سکھانا تھا، ان کو تربیت دینی تھی جو خود کو پیغمبر اسلام جیسا یا پیغمبر کو اپنے جگہ سمجھتے ہیں۔ یہ بتانا تھا کہ میں نبی کے نور کا ٹکڑا ہو کر اور ان جیسا ہو کر، بلا شبہ علی نبی جیسے تھے، یعنی جن کو ہمیشہ نبی نے اپنے جیسا کہا، اس علی نے کبھی بھی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا۔ یہ تربیت دینی تھی، اس لیے خود کو بتانا تھا کہ میں جیسا، جو نبی جیسا ہوں، جو نبی کا ٹکڑا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا غلام ہوں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نبی جیسا ہوں؟ تو بہرکیف یہاں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے کہ تم ربانی ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ اس پر بھی کافی گفتگو کی ہے۔ ارباب تفسیر نے کہ اس سے کیا مطلب مراد لیا جائے، اس کا مفہوم کیا ہونا چاہیے۔ کونوا ربانیین، ربانی ہو جاؤ، یعنی نبی چونکہ نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، وہ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم میری عبادت کرو۔ ہاں وہ یہ کہے گا کہ تم ربانی ہو جاؤ۔ ربانی کے لفظی معنی کیا ہے؟ رب والا، ٹھیک ہے؟ رب یعنی کیا؟ پالنے والا۔ تو اس کے بہت سے اقوال مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے نقل کیے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ ربانی کا مطلب ہے کہ ایسے عالم بنو جو فقیہ بھی ہو، سمجھدار، صاحب فقہ ہو، صاحب علم، اور اس علم کے ساتھ ساتھ عقل و فقہ کا استعمال بھی کرے۔ دوسرے یہ کہ ایسے عالم بنو جو صاحب حکمت ہو، یا ایسے حکیم بنو جو متقی بھی ہو۔ یا ربانی اسے کہتے ہیں جو دوسرے کے تربیت سے، ربانی تربیت کرنے والا، دوسروں کی تربیت اور اصلاح جو کر رہا ہو، وہ ربانی ہے۔ اور جو علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے، وہ ربانی۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں علم کی اہمیت پر تو بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے، خاص طور پہ سیکھنا اور سکھانا، اس پر تو بہت بہت روایات ہیں، اور پیغمبر اسلام کی یہ حدیث کہ کوئی مومن اور مومنہ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، کہ جس پر اللہ کا یہ حق نہ ہو۔ ہر انسان، ہر مومن پر اللہ کا ایک حق ہے۔ کیا حق ہے؟ ان یتعلم من العلم وینفقہ فیہ، کہ علم حاصل کرے اور اس کو خرچ کرے۔ جیسے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جس طرح پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے، ایسے علم کا خرچ کرنا ضروری ہے۔ جیسے پیسہ کمانا حلال ضروری ہے، ایسے ہی علم حاصل کرنا صحیح طریقوں سے اور صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب آپ علم حاصل کریں تو علم کو حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ بہت سی احادیث میں سے
سب سے دلچسپ وہ حدیث ہے جو امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رحم اللہ من احیا امرا، خدا رحمت نازل کرے ان لوگوں پر جو ہمارے امور کو زندہ رکھتے ہیں، ہمارے معاملات کو زندہ رکھتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے معاملات کو کوئی کیسے زندہ رکھے؟ تو فرمایا یتعلم علومنا ويعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. یہاں تک تو بات ہے کہ سیکھنا اور سکھانا، لیکن پھر امام فرماتے ہیں لأن الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا، جو لوگ اس لیے سیکھو اور سکھاؤ کہ چونکہ ہمارے کلام میں وہ حسن ہے، وہ بیوٹی ہے، وہ خوبصورتی ہے، وہ کشش ہے، وہ جاذبیت ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کلام میں کیا ہے تو لوگ بلا شبہ ہماری پیروی ضرور کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ اگر لوگ اہل بیت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں تو ابھی انہوں نے اہل بیت کو پہچانا نہیں ہے. اور یہی وہ بات تھی جو پیغمبر اسلام نے وہاں اس پوچھنے والے سے کہی کہ تم ہمارے احترام میں ہمارا سجدہ مت کرو، ہمارے احترام میں ہمارے اہل بیت کے حق کو پہچانو. ان کو پہچان لو گے تو تم نے دین کو پہچان لیا. تو خیر، ایک مطلب ہوا یہ ربانی کا، تربیت سے، چاہے وہ علمی تربیت ہو یا اصلاح ہو. اور ایک مفہوم ہے رب سے، یعنی اللہ کی طرف نسبت. ربانی یعنی علوم الہی کا سیکھنے والا. اسی لیے باتقوا علماء کو عالم ربانی کہا جاتا ہے. خلاصہ گفتگو یہ کہ ایک نبی یہ نہیں کہے گا کہ تم میری عبادت کرو، بلکہ کہے گا تم ربانی ہو جاؤ. تو اب یہاں جو بلاغت ہے قرآن کی وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ نبی لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو سجدہ کرو. دیکھنا ہونا ہی چاہیے نا کہ بھئی نبی یہ کہے کہ تم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میرا سجدہ کرو، بلکہ وہ کہے گا اللہ کا سجدہ کرو. مگر قرآن نے اس طرح بات نہیں کی. قرآن نے کہا کہ نبی جب آتا ہے تو صرف یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا سجدہ کرو، وہ کہتا ہے کونوا ربانیین، ربانی ہو جاؤ. یعنی صرف سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ہو سکتا ہے کوئی پیغمبر اسلام کی وجہ سے بے سوچے سمجھے سجدہ کر لے. نہیں، کونوا ربانیین، علم و فہم کے ساتھ، عقل کے ساتھ اللہ والے ہو جاؤ. اور صرف سجدہ نہیں، ہر طرح اللہ والے ہو جاؤ. اگر سجدے کی بات کرتا اللہ کو سجدہ کرو مجھ کو مت کرو تو ٹھیک ہے، کوئی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، سمجھ کچھ بھی نہیں رہا ہے. ربانیین کا جو لفظ ہے اس میں جو وسعت ہے، اس کا مطلب بس اللہ والے ہو جاؤ، وہ بھی علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ اللہ کو پہچانو. جب تم اللہ کو پہچانو گے تو تم کبھی غیر اللہ کو سجدہ کر ہی نہیں سکتے، چاہے وہ تم سے کہہ رہا ہو یا نہ کہہ رہا ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس علم ہوگا، عقل ہوگی. لہذا کونوا ربانیین میں ایک لفظ میں قرآن نے پورے مفہوم کو سمیٹ دیا کہ نبی جو آتا ہے وہ صرف اللہ کو سجدہ کروانے نہیں آتا، لوگوں کو ربانی بنانے آتا ہے، لوگوں کو صاحب علم بنانے آتا ہے. اس لیے آتا ہے کہ لوگ عقل و فہم سے خدا کو اس طرح پہچانیں کہ اب کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم کس کو سجدہ کرو، وہ خود اللہ کو پہچان کے ان کی جبین نیاز خود اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم تو کتاب خود پڑھاتے تھے؟ اب یہ خطاب مسلمانوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد بہت سے مفسرین نے قرآن کو لیا ہے، اور بہت سے مفسرین نے کہا کہ نہیں، عمومی طور پر اہل کتاب سے چونکہ خطاب کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عبادت کریں؟ ابھی تم کیسے یہ بات کسی سے کہہ سکتے ہو؟ تمہاری کتابوں میں کہیں لکھا ہے کہ تمہارے کسی نبی نے کہا ہو تم سے؟ یعنی یہاں قرآن نے گویا اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ سب تمہارے اپنے دماغ کی پیداوار ہے.
ورنہ یہ بتاؤ کہ کہیں پر بھی اگر تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، آج بھی پورے بائبل میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ میں معبود ہوں، مجھ کو سجدہ کرو، یا میں خدا کا حصہ ہوں۔ ٹرینٹی کو ثابت ہی نہیں کر سکتے آپ۔ پوری بائبل شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ یہ خدا کا نعوذ باللہ حصہ ہے، پارٹ آف گاڈ۔ اور جب آپ گاڈ کہیں تو گاڈ میں عیسیٰ نعوذ باللہ شامل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو علمون الکتاب، تم نے کتابیں پڑھی ہیں، تم اپنی جو اللہ نے کتاب نازل کی کم سے کم اگر اس کو پڑھ لو تو تم کو سمجھ میں آ جائے کہ کوئی نبی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی اس کو خدا مان رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اس کی سمجھ کی کمی ہے۔ نبی تو نبی، لوگوں نے حضرت علی کو خدا مان لیا۔ حضرت علی منع کرتے رہے، اور جتنا منع کرتے تھے اتنا اور زیادہ وہ ضد کرتے تھے۔ حد یہ کہ علی نے تو اتنی سخت سزائیں دی ہیں کہ کوئی سزا اتنی دے نہیں سکتا۔ منع کر رہے ہیں سختی سے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو نہیں ملتا کہ انہوں نے سختی سے کبھی منع کیا، اس لیے کہ ان کے سامنے کسی نے ان کو خدا کا بیٹا نہیں کہا۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے اسے ایجاد کیا، ورنہ ان کی زندگی میں ان کے سامنے کوئی نہیں کہتا تھا کہ خدا ہے۔ لیکن حضرت علی کے سامنے لوگ کہتے تھے کہ آپ تو خدا ہے۔ کچھ ایسے گمراہ لوگ تھے جو واقعاً گمراہ ہو گئے تھے، یا جان بوجھ کے ایسا کرتے تھے، اس لیے کہ گمراہ اور ہے، اور جو عمدن ایسا کرے اس کے لیے قرآن نے گمراہ کا لفظ نہیں بلکہ مغضوب علیہم کا لفظ استعمال کیا۔ تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی سے کہتے تھے کہ آپ خدا ہیں، وہ کہتے تھے میں خدا، استغفر اللہ، خدا کا بندہ، اگر تم نے یہ لفظ پھر دوبارہ کہا تو میں تم کو سزا دوں۔ تو کہتے ہم تو کہیں گے اس لیے کہ آپ ہیں۔ اور آخر میں جب ایک کو جلایا ہے آگ میں تو اس نے کہا دیکھا اب آپ طے شدہ خدا ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے خود، آپ کے نبی نے کہا ہے کہ آگ کی سزا صرف خدا دے سکتا ہے، لہذا آپ خدا ہیں۔ مارنے کے بعد اس کو پھر جلایا کہ اب توبہ کر لے، میں نے اس لیے مارا تھا تاکہ تجھ کو سزا دے دوں۔ کہا اب تو بالکل بھی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ تو طے شدہ ہے کہ مارنا تو آسان ہے سب کے لیے، لیکن جلانا، واپس زندگی دینا کسی کا حق نہیں سوائے خدا کے۔ آپ نے مجھ کو دوبارہ زندہ کیا، اللہ کے اذن سے کیا، کہا کچھ بھی کیا۔ تو ضد پہ ضد چڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے، ہم یہاں یہ کہتے ہیں عام طور پر حضرت علی کے سلسلے میں، جو نصیری ہیں یا جو بھی حضرت علی کو نعوذ باللہ استغفر اللہ خدا مانتے ہیں، بلا شبہہ، بغیر ایک ذرہ شبہ ہے کہ وہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ اور مشرک ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت علی کو خدا مان رہے ہیں، یا حضرت علی کی عبادت استغفر اللہ اگر کوئی کر رہا ہے، کوئی بھی اس کا حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے جو وہ کچھ کر رہا ہے، یا کیا اس کے ذہن میں کیا خیال ہے، وہ اس کا ذمہ دار خود حضرت علی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا ضرور احساس ہوتا ہے، یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے بہت لوگ ملیں گے آپ کو ہسٹری میں جو لوگوں کو اس لیے مار رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو خدا نہیں مانا۔ فرعون کو خدا نہیں مانا، کہا فرعون نے کہا مار دو، نمرود کو خدا نہیں مانا، کہا ان کو قتل کر دو۔ تو ایسے آپ کو سرفرے بہت ملیں گے کہ خود کو خدا منوانے کے لیے لوگوں کو مار رہے ہیں، مگر ایسا آپ کو علی کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا جو اس لیے مار رہا ہے کہ تو نے مجھ کو خدا کیوں مان لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء تو انبیاء کے جو وصی ہوں گے، جو امام ہوں گے، وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی شخص ان کی عبادت کرے، چجائے کہ آ کے تم پیغمبر اسلام سے کہہ رہے ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کی جائے، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ یعنی پڑھاتے بھی تھے تم اور پڑھتے بھی تھے تم، اس کے بعد پڑھتے بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو، خود کو عالم بھی کہتے ہو، تعلیم بھی کہتے ہو، اس کے بعد بھی تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 80 میں کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ اب یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کچھ ایسے گروپس کی طرف کہ جو نہ صرف انبیاء کو خدا کا بیٹا یا خدا مانتے تھے، کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔
یا فرشتوں ہی کی عبادت شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بھی صرف تمہاری ایجاد ہے، یہ تم نے شروع کیا، یہ شرک تمہاری طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ انبیاء سے کیا تعلق؟ انبیاء تو آئے ہی ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے سکتے کہ تم ملائکہ کی یا انبیاء کی بندگی کرو اور ان کو اپنا رب مانو، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا۔ اب آخر میں ایک کامن سینس کی بات کر کے قرآن نے مسئلے کو یہاں ختم کیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا ایشو شروع ہوتا ہے۔ ایامرکم بالکفر، سوچو کیا کوئی نبی تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی اگر تم نے اسلام قبول کیا، آج تم خود ہی آ کر یہ کہہ رہو، کیا آپ یہ کہتے ہم آپ کی عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کر، اس کا مطلب تم اللہ کو مان رہے ہو، یعنی اللہ ہے، پھر یہ بھی مان رہے ہو کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو تم اور پھر وہ تم کو کفر کا حکم دے؟ وہ لوگوں کو کافر بنانے نہیں آیا ہے، وہ لوگوں کو مسلمان بنانے آیا ہے۔ آیت نمبر 81 بہت ہی اہم آیت ہے، اس پر ہم اب وقت تمام ہو رہا ہے اور آئندہ انشاءاللہ ہفتے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت اس آیت کے تعلق سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے، یہ آیت میثاق ہے جس میں اللہ نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا ہے کہ جب ایک نبی آئے تو تم سب کے سب اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اس کو مفسرین نے مختلف انداز سے پیش کیا ہے اور بڑے یہاں پر پریشان ہوئے ہیں مفسرین، اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ کیا کہیں۔ ایک معروف مفسر ہیں جن کے اکثر تمام مفسرین قدیم قدماء جو ہیں ان کی بہت ہی عزت کرتے ہیں اور ان کا حوالہ دیتے ہیں، سعید ابن مسیب ان کا نام ہے۔ وہ ان آیات کو مشکلات آیات قرآن میں شامل کرتے ہیں، یعنی بہت سی آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن کا حل کرنا اور جن کا سمجھنا بہت ہی دشوار ہے اور مشکل ہے، اور بہت سے مفسرین اس کو یہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن نہ تو اس کے بارے میں تفسیر سے ہم کو کوئی روایت ملتی ہے، نہ کوئی تشریح ملتی ہے، نہ ہی ہماری سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ اس کی جو ساخت ہے، لغوی ساخت، اس کا سٹرکچر جو ہے، سینٹنسز کا جو گرامیٹیکل اسٹرکچر ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کو اس سے ملا دیا تو اس کے مطلب یہ ہو جائے گا، اس سے ملا دیا تو مطلب یہ ہو جائے گا۔ مشکلات قرآنی ہیں، بہت سی آیتیں ہیں جو مشکل ہیں، ان کو مشکلات میں شامل کرتے ہیں، یعنی آسان نہیں ہے ان کا حل کرنا۔ ان میں سے شامل کیا ہے اس آیت کو، کیوں شامل کیا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، ورنہ قطعاً مشکلات قرآنی میں سے یہ آیت نہیں ہے، بہت واضح سیدھی آیت ہے۔ اس سیدھی آیت کو مشکلات میں کیوں شامل کیا جا رہا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اس وقت صرف اتنا، صرف ترجمہ دوبارہ ہم سنا دیتے ہیں آپ کو، اس سے پہلے آپ حضرات سن چکے ہیں کہ یاد کرو وقت جب اللہ نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر ایک نبی آئے، ایک رسول، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک رسول آئے گا اور وہ ہر اس شے کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا، تمہارے شریعت کی تصدیق کرے گا، تم نے جو تبلیغ کی ہے اس کی تصدیق کرے گا، تمہاری خود نبوت کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لانا، نہ صرف ایمان لانا، تم نصرت بھی کرنا۔ پھر اللہ نے پوچھا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اور جو کچھ ہم نے تم سے کہا ہے، اخذتم علی ذلکم اسری، اس عہد پر قائم، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب یہ انبیاء سے بات ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے، یہ ساری تفاصیل انشاءاللہ آئندہ آئیں گی۔ کب ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کس کے بارے میں ہو رہی ہے، وہ کون رسول ہے جو آئے گا، کیسے وہ ایمان لائیں گے، کیسے وہ نصرت کریں گے۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں پھر تاکیداً کہا، عہد ہے کہ اچھا پھر سنو، فشہدوا، پھر گواہ رہنا،
اتنا بھی نہیں، میں بھی گواہ ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ کوئی اتنی اہم بات ہے کہ اس پر بار بار تاکید کی جا رہی ہے مختلف انداز سے، اس پر ایمفیسائز کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں 82 آیت جو ہے اس میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ فمن تولی بعد ذلک، اب اس کے بعد جو شخص اس سے منہ موڑے اور اس عہد کو توڑ دے، اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہو جائے گا۔ انبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ فاسق ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا تو نبوت ختم ہو جائے گی، نبوت گئی تو بس پھر نبی نہیں رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبوت منحصر ہے اس بات کے اوپر کہ اپنے اس عہد پر قائم رہیں انبیاء کہ جو نبوت دیتے ہوئے اور کتاب دیتے ہوئے اللہ نے ان سے عہد لیا ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس پر آئندہ گفتگو کریں گے۔ صلوات محمد۔